عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كيف يأتيك الوحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلسلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني يا فيفصم عني وقد رأيت عنه ما قال وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفسد عرقا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں عبداللہ بن یوسف نے حدیث بیان کی اور انہوں نے کہا ہمیں امام مالک ابن انس نے خبر دی. امام مالک نے اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے بیان کیا اور ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے اس روایت کو لیا ہے اور عروہ بن زبیر اس کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل فرماتے ہیں. ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں بلا شبہ حارث بن ہشام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. کہنے لگا یا رسول اللہ کیف یاتیک الوحی، آپ کے پاس وحی کیسے آتی ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال جواب میں احیانا یاتینی مثل سلسلۃ حلال ہے کہ حرام ہے، احیانا کبھی کبھی، جواب تو دیا ہے لیکن یاتینی وہ میرے پاس آتی ہے مثل سلسلۃ الجرسی، گھنٹی کے کھنکنے کی آواز کی طرح، وَهُوَ أَشُدُّهُ عَلَيَّ، اور وہی سے کھل اشتداد کر چکا ہوتا. وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ رَجُلًا، اور کبھی کبھی فرشتہ میرے لیے آدمی کی طرح بن جاتا. فَيُكَلِّمُنِي، پھر وہ مجھ سے بات کرتا. فَأَعِي مَا يَقُولُ، جو وہ کہتا میں اس کو محفوظ کر لیتا. قالت عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ، یقیناً میں نے آپ کو دیکھا آپ پر وحی کا نزول ہوتا تھا. فی الیوم البرد الشدید، انتہائی سردی والے دن. فیفصم عنہ، جب وہ کیفیت آپ سے منقطع ہو جاتی. وَإِنَّ جَبِينَهُ، تو یقیناً آپ کی پیشانی مبارک لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا، وہ پسینہ
بہا رہی ہوتی تھی۔ یہ جو حدیث ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وحی کے باب میں بیان فرمائی، اور بخاری کی دوسری حدیث ہے۔ اس حدیث کی سند میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان چھ واسطے ہیں۔ اس کو سداسیات سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، چھ واسطوں والی سند۔ پہلے راوی عبداللہ ابن یوسف ہیں، دوسرے راوی امام مالک ہیں، تیسرے ہشام بن عروہ ہیں، چوتھے عروہ بن زبیر ہیں، پانچویں ام المومنین عائشہ ہیں، اور چھٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے والے حارث بن ہشام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور یہ سارے راوی انتہائی زبردست قسم کے ثقہ اور قابل اعتماد جو ہیں وہ ائمہ میں سے ہیں۔ عبداللہ بن یوسف جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور امام مالک کے بھی شاگرد، اور ان کی معطا جو امام مالک کی ہے اس کے یہ راویوں میں سے بھی ایک بڑے جلیل القدر راوی ہیں۔ میں نے اس حدیث کی شرح میں دیکھا کہ بعض لوگ حدیث کی شرح لکھتے ہوئے ائمہ حدیث کے تعارف کی طرف جاتے ہوئے کچھ نامناسب قسم کی گفتگو کر جاتے اور لکھ جاتے۔ یاد رکھو، پہلی بات، حدیث بیان کرنے والے تمام ثقات راوی یا علی الاقل جو حسن درجے کے راوی بنتے ہیں وہ سب کے سب قابل احترام ہیں۔ بڑے بڑے ائمہ حدیث تو بڑی دور کی بات ہے، ہم لوگ ایک عام حدیث کے طالب علم کی بھی عزت، اس کا وقار اور اس کے احترام کا خیال رکھتے ہیں۔ بعض لوگ خواہ یہ پراپوگنڈا کرتے ہیں اہل حدیث جو ہیں یہ علماء محدثین کا، فقہاء کا احترام نہیں کرتے، اور احترام ان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ جس فقیہ کی بات وہ مانتے ہوں ہم اس کی بات کو ٹھکرائیں نہ، منو ان اسی طرح مانیں، پھر تو احترام ہو گیا۔ اور اگر ہم اس کی بات کی دلیل کے ساتھ تردید کر دیں کہ اس کا بتایا ہوا یہ مسئلہ درست نہیں ہے، تو پھر یہ بعض من چلے فتویٰ بازی شروع کر دیتے، دیکھو ائمہ کی نہیں مانتا۔ اپنے بے شمار مسائل میں وہ اپنے بڑے سے بڑا جو ان کا امام ہے، امام ابو حنیفہ کے ساتھ جو منسوب ہے نا، امام صاحب کی نہ مانے تو اس کے اوپر ان کے ہاں کوئی فتویٰ بازی نہیں، اور کوئی امام کے احترام کے منافی یہ چیز نہیں ہے۔ جتنا احترام علماء محدثین فقہاء کا اہل الحدیث کرتے ہیں، الحمدللہ اتنا احترام اور کوئی نہیں کرتا۔ ہاں، جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کی حدیث اور سنت کے اوپر بلا وجہ بات کیے جائے اور اس کے انکار کے راستے واضح کرے،
ہمارے نزدیک اس شخص احترام نہیں رہتا۔ تو امام بخاری کے اساتذہ میں عبداللہ بن یوسف بہت بڑے ایک استاد ہیں جن سے امام بخاری حدیث لائے، اور پھر ان کے استاد امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کیا کہنا، مالک اپنے وقت کے بہت بڑے فقیہ اور محدث تھے، اور امام مالک جیسی شخصیت حدیث کے میدان میں اور فقہ کے میدان میں اور قرآن کی تفسیر کے میدان میں بڑی تک و دو اور غور و فکر کرنے سے بھی رجال کی کتابوں میں نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ دیگر ائمہ کو نیچے گرانے کے لیے اپنے امام کو بڑا لقب دیں گے کہ وہ امام اعظم ہے، اور گویا باقی صاحب ان کے سامنے بیٹھے ہوئے جیسے علم میں بچے ہوتے ہیں، یوں محسوس ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اس پر اشتہار چھاپے گئے، اور اشتہاروں میں جہاں کہیں سے بھی کوئی جوڑ لگ سکتا انہوں نے لگا کر امام صاحب کو سب سے اونچا بٹھانے کی کوشش کی، اور کہا یہ امام اعظم ہے اور میری امت کے چراغ ہیں، سراج و امتی ابو حنیفہ ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روایت منسوب کی ہوئی ہے کہ میری امت کے چراغ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ ہیں۔ امام محمد بن حسن الشیبانی جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور حدیث کا علم پڑھنے کے لیے کوفہ سے یہ مدینہ تشریف لائے تھے، اور مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے حلقہ درس میں انہوں نے امام مالک سے حدیث پڑھی، وہی حدیث کی کتاب جو آج موطا امام محمد کے نام سے امام مالک کی موطا کی ایک روایت ہے، جس کے اندر انہوں نے اپنے فقہی مسائل کا بھی دخول کر دیا ہوا ہے۔ اس میں جتنی امام مالک کے حوالے سے حدیثیں ہیں وہ ساری امام محمد نے امام مالک رحمت اللہ علیہ سے پڑھی ہیں۔ امام ابن ابی حاتم رازی نے اپنی کتاب الجرح والتعدیل کے تقدمہ میں، اسی طرح ابو نعیم الاصبہانی نے حلیۃ الاولیاء میں، تاریخ ابن الوردی میں، سیر میں اور دیگر رجال کی بے شمار کتب میں یہ واقعہ باسند صحیح موجود ہے۔ امام بہقی بھی اس کو امام شافعی کے مناقب میں، بلکہ خود ابن ابی حاتم رازی مناقب شافعی میں بھی لائے۔ ایک دفعہ امام محمد نے امام شافعی سے کہہ دیا کہ تمہارے صاحب امام مالک بڑے امام ہیں، یا ہمارے صاحب امام ابو حنیفہ بڑے امام ہیں۔ امام شافعی بڑے دانا قسم کے فقیہ اور سیانے آدمی تھے۔ امام محمد سے کہنے لگے بھائی تم ہی قسم اٹھا کے بتا دو کہ دونوں اماموں میں سے قرآن کے علم میں بڑا امام کون تھا؟ دونوں اماموں میں سے قرآن کے علم میں سب سے بڑا امام کون تھا؟ اب امام محمد جو امام ابو حنیفہ کے پاس بھی پڑھتے رہے اور مدینہ میں آ کر امام مالک کو بھی دیکھا، ان کی زیارت کی اور ان سے بھی علم پڑھا، جب ان سے امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ انصاف کی روح سے بات کرنا چاہتے ہو تو بتاؤ، امام محمد نے کہا فَأَنْشُدُكَ اللَّهُ، امام شافعی کہتے ہیں میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں، بتا من عالم بالقرآن، قرآن کا بڑا